رسول اسلام کی ایک حدیث، علماء موجود ہیں، سرکار موجود ہیں، ان سب کی موجودگی میں جملہ کہہ رہا ہوں۔ رسول اسلام فرماتے ہیں کہ میرے پہلوؤں کے بیچ میں جو روح مجھے زندہ رکھے ہوئے ہے اس روح کا نام فاطمہ ہے۔ اب بتائیے روح پہلے ہوتی ہے یا جسم پہلے ہوتا ہے؟ جب یہ طے ہو جائے گا تب بتائیے گا کہ فاطمہ پہلے ہے یا رسول پہلے ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ آئیے ہم چاہیں گے کہ تقریر سے پہلے نعت کا وہ دور، اور نعت کے لیے مالیگاؤں کی سرزمین، مالیگاؤں تو نعت کی سرزمین ہے، وہاں پہ شاعر جتنے ہیں ان میں ہر صنف کے شاعر ایک طرف، نعتیہ شاعر ایک طرف، خانقاہوں کی سرزمین ہے اور نعتیہ شاعری کی سرزمین ہے۔ حضرت مولانا امیر حمدہ صاحب قبلہ تشریف لے آتے ہیں وہاں سے، مالیگاؤں سے، آپ ان کی تقریریں سنتے ہیں، لیکن جو ہمارا عزا خانہ وہاں ہے، جو مسجد ہے، یہ لوگ تعمیر کر رہے ہیں، بہت پیسہ انہوں نے اپنا لگایا اور شاندار مسجد ہے امام باڑہ۔ مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ میں نے وہاں خمسہ خطاب کیا ہے سرکار، مالیگاؤں کے سرزمین میں، اور مالیگاؤں کے سرزمین میں انہوں نے محبت اہل بیت کا جو چراغ روشن کیا ہوا ہے وہ دنیا کی کسی آندھی سے بجھ نہیں سکتا ہے۔ آئیے نعت کے حوالے سے ہم سلسلہ شروع کریں گے، اور پچھلے دنوں ہمارے یہاں انتقال ہو گیا علی جاوید مقصود صاحب کا، حیدرآباد کے سرزمین سے تعلق رکھتے تھے۔ ہم چاہیں گے کہ ان بزرگوں کو بھی شامل کرتے رہیں، اور آج قبلہ و کعبہ حجت الاسلام والمسلمین مولانا احتشام صاحب بیٹھیں گے ایک طرف مولانا غضنفر عباس صاحب بیٹھیں گے، اور درمیان میں مسند صدارت پہ ظہیر الاسلام مولانا حسن مہدی صاحب، بقا جلال پوری صاحب موجود ہوں گے۔ اس لیے بہت علمی اور معیاری محفل انشاءاللہ، اور آپ سنیے گا شعراء کرام کو، اور ایسے ایسے سامعین ہیں۔ ہمارے بایاں بازو بہت مضبوط ہے، یہ دایاں بازو اسی لیے تھوڑا سا کمزور ہے کہ اپوزیشن سے زیادہ خطرہ رہتا ہے، اس لیے بایاں بازو زیادہ مضبوط ہے ہمارا، تو انشاءاللہ محفل بہت کامیاب ہوگی۔ میں علی جاوید مقصود کی ایک نظم کا بند پڑھتا ہوں۔ اللہ نے روکی نہیں تحقیق کی راہیں، اللہ نے روکی نہیں تحقیق کی راہیں، قرآن سے تم اذن سفر کیوں نہیں لیتے؟ اللہ نے روکی نہیں ہمارے صدر علی جناب قبلہ و کعبہ ظہیر الاسلام حجت الاسلام والمسلمین مولانا حسن مہدی بقا جلال پوری صاحب قبلہ جناب صدر تشریف لے آ رہے ہیں، اور اچھا ہوا میں انتظار کر رہا تھا کہ میں پہلا مصرعہ بھی جناب صدر کی اجازت سے پڑھوں گا۔ بآواز بلند نعرہ صلوات صلی اللہ محمد۔ اور ہم لوگوں کی کیا بساط، میں ایک شعر استاد داغ دہلوی کا پڑھتا ہوں کہ بات کرنی تک نہ آتی تھی ہمیں، یہ تمہارے سامنے کی بات ہے۔ تو ہم لوگوں کے دودھ کے دانت بھی حضور کی دعاؤں سے جو ہے وہ ٹوٹے ہیں، اور عقل دتہ بھی حضور کی دعاؤں سے نکلا ہے، اور ہم لوگ تو اب آنا شروع ہوئے ہیں، اور آپ اس زمانے سے مچھلی گاؤں میں آ رہے ہیں کہ جب یہاں صرف تالاب ہوتے تھے، صرف پوکھر ہوتے تھے اور ان میں مچھلیاں ہوتی تھیں۔ تو یہ مچھلی گاؤں ہے، اس زمانے سے آپ کا تعلق ہے، لیکن یہ نسلاً بعد نسلاً اس وفاداری کو نبھانے والے لوگ ہیں، ان تعلقات کو نبھانے والے لوگ ہیں، ان رشتوں کو نبھانے والے لوگ ہیں۔ تو میں آپ سے اجازت چاہوں گا یہ سلسلہ شروع کریں، تجارتی تقریر اور خطابت بعد میں ہو جائے گی۔ پہلے ہم ایک نعت سے چونکہ حضور کا ذکر ہو جائے، اور بطول شہزادی کیا کہنے رسول کے حوالے سے میں کیا عرض کروں۔ اللہ نے میرے نبی کو تین بیٹے دیے، طیب، قاسم، ابراہیم۔ چند دنوں کے بعد تینوں بیٹے اللہ نے واپس لے لیے۔ لوگ کہتے ہیں 2 سال، 2.5 سال، 3 سال، لیکن علامہ ریاض بنارسی کی کتاب نے بتایا چند مہینے سے زیادہ کسی کی زندگی نہیں رہی۔ لیکن جب تیسرا بیٹا اللہ نے لیا تو خدا لعنت کرے عاص ابن وائل پہ، اس نے مکے کی گلیوں میں یہ شور مچانا شروع کیا کہ محمد تو ابتر ہیں، بے نسلیں ہیں، اب ان کی نسل نہیں چلے گی، اب ان کی اولاد نہیں ہوگی، اب ان کا بیٹا نہیں ہوگا۔ رسول چہرے پہ اداسی تو نہیں کہوں گا، مگر کچھ لکیریں ابھری۔ اللہ نے کہا محمد انشاءاللہ، محمد میں تمہیں وہ عطا کروں گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ بس کیا کہنا تھا، اس مرضی کو دینے کے لیے اللہ نے ہر چیز بھیجی جبریل کے ذریعے، مگر ایک دن رف جیسی سواری بھیجی، براق کا نظام قائم کیا، کہکشاں کو گرد سفر بنایا، آسمان کے راستے طے ہوئے، فاصلے بلا فصل ہوئے، رسول عرش پہ پہنچے، پہچانا ہوا ہاتھ، دیکھا ہوا چہرہ، سنی ہوئی آواز، سمجھا ہوا لہجہ، فاصلے بلا فصل تھے، اس لیے کہ رشتہ بلا فصل خلیفہ والا تھا۔
اب اللہ نے میرے نبی کو ایک نور عطا کیا، تحفہ خاص تھا تو سفر بھی خاص ہو، اس لیے اللہ نے میرے نبی کو نور عطا کیا۔ کون سا نور عطا کیا؟ کیا کہا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ تحفے کے ساتھ نیک خواہشات میں کچھ جملے لکھے جاتے ہیں۔ تحفہ تھا نور فاطمہ، جملے تھے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ مولویوں نے ترجمہ کیا کوثر سے مراد پانی کی نہر، لیکن یاد رکھیے گا اولاد کی جزا اولاد ہوتی ہے، پانی نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے میرے رسول نے کہا میری بیٹی فاطمہ کا نام قرآن میں کوثر ہے۔ آئیے ہم وہ سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ اللہ نے روکی نہیں تحقیق کی راہیں، قرآن سے تم اتنے سفر کیوں نہیں لیتے؟ تعریف ان آنکھوں کی بہت کرتے ہو، لیکن ان آنکھوں سے تم ذوق نظر کیوں نہیں لیتے؟ اس دوش کی کملی بھی بہت خوب ہے، لیکن اس دوش کے راکب کی خبر کیوں نہیں لیتے؟ آئیے نعت پاک کے لیے میں گزارش کروں گا تشریف لے آئیں مالیگاؤں کی سرزمین سے، مہاراشٹر کی سرزمین سے جناب اکرم مالیگامی صاحب۔ مطلع خاص طور سے ملاحظہ کیجیے، زمین سے آسمان تک بات یہ مشہور ہو جائے، زمین سے آسمان تک بات یہ مشہور ہو جائے، لکھو وہ نعت پیغمبر، لکھو وہ نعت پیغمبر، خدا مسرور ہو جائے، لکھو وہ نعت پیغمبر، خدا مسرور ہو جائے۔ کروں کیا ذکر یوسف اور زلیخا کی جوانی کا، کروں کیا ذکر یوسف اور زلیخا کی جوانی کا، فدا جب حسن احمد پر، فدا جب حسن احمد پر، جنا کی حور ہو جائے، فدا جب حسن احمد پر، جنا کی حور ہو جائے۔ شعر دیکھیے، خدا نے رکھ دیا اس کا محمد کی شریعت میں، خدا نے رکھ دیا اس کو محمد کی شریعت میں، محمد جو عمل کر لے، محمد جو عمل کر لے، وہی دستور ہو جائے، محمد جو عمل کر لے، وہی دستور ہو جائے۔ سرکار اہل بیت کے بنا آپ نے کہا تھا کہ بھائی نعت مکمل ہے، تو دیکھیے شاید کچھ کہا، دیکھیے محمد کے گھرانے کی، خاص طور سے شعر پہ توجہ چاہتا ہوں، محمد کے گھرانے کی عطا ایسی نرالی کے، محمد کے گھرانے کی عطا ایسی نرالی کے، محمد کے گھرانے کی عطا ایسی نرالی کے، شفا شبیر سے پا کر، شفا شبیر سے پا کر، ملک مغرور ہو جائے،
محمد کے گھرانے کی عطا ایسی نرالی کے شفا شبیر سے پا کر ملک مغرور ہو جائے، شفا شبیر سے پا کر۔ آج کی مناسبت سے یہ شعر دیکھیے، اور زمانہ اس کی عظمت کو نہ سمجھے گا قیامت تک، زمانہ اس کی عظمت کو نہ سمجھے گا قیامت تک، کہ جس کے در پہ آ کے موت بھی مجبور ہو جائے، کہ جس کے در پہ آ کے موت بھی مجبور ہو جائے۔ جی شکریہ۔ اور بھٹکتا کیوں ہے گلیوں میں پریشانی کے عالم میں، بھٹکتا کیوں ہے گلیوں میں پریشانی کے عالم میں، علی کا نام لے لے تو، علی کا نام لے لے تو مصیبت دور ہو جائے، علی کا نام لے لے تو، اور لیا کرتے رہو نام محمد روز و شب اکرم، لیا کرتے رہو نام محمد روز و شب اکرم، لیا کرتے رہو نام محمد روز و شب اکرم، کہیں ایسا نہ ہو کہ گھر سے برکت دور ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ، شکریہ، نعرہ صلوات۔